بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خواتین و حضرات، سلسلہ ہے قرآن عظیم کے مضامین کی دہرائی کا، اور گزشتہ روز ہم نے سورہ ممتحنہ کے مضامین کو دیکھا، اور سورۃ الصف کے مضامین کو دیکھا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے، وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ اور اس سورہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو تو اپنے کھیل تماشا اور تجارت کو چھوڑ کر تو نماز جمعہ کے لیے پڑھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو، یہ حکم جاری ہے۔ اور تجارت اور کسی طرح کی سرگرمی میں جمعہ شریف کی اذان ہو جانے کے بعد مشغول ہونا، اس کو منع فرمایا، اور کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، تو اللہ رزق دیتا ہے، اس کا رزق دینا سب سے اچھا ہے۔ سورۃ المنافقون میں اہل نفاق کا ذکر ہوا، اور کہا کہ جس طرح وہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے اوپر ذلت والا عذاب ہے۔ اور یہ جب کہا گیا ان کو، اہل نفاق کو، کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہ تمہارے لیے وہ معافی طلب کریں رب العالمین سے، تو انہوں نے منہ پھیرا۔ تو اب برابر ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات نور کے ساتھ بے رغبتی کا اظہار کیا گیا ہے، تو اب برابر ہے کہ ان کے لیے معافی مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، ان کی سزا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو رویہ ہے ان کا، اس کے بدلے میں ان کے لیے توبہ کی گنجائش اور ان کے لیے مغفرت اور معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے تو وہی نقصان میں ہے۔ اور کہا کہ ہمارے دیے مال سے خرچ کرو، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آئے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو اس امید پر گناہ آلود زندگی گزارنا، توبہ نہ کرنا، ایمان کی کیفیات کو پختہ نہ کرنا کہ اس کے پاس مہلت ہے، تو مہلت کا نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنی مہلت ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ سورۃ التغابن مدنیہ ہے، اور اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ ملک اس کا ہے، اور تعریف بھی اس کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، اور اسی کی طرف پھرنا جانتا کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اور یہ کیفیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی برا کام سر انجام دیتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ تو اگر تم میں کوئی منہ پھیرے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے، اور اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ اور پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، ان سے اگر وہ دشمن ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط کرو۔ کہا کہ ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔
یہ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو، در گزرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دشمن کو خبر پہنچانے والے اہل خانہ اور تمہاری بھلائی دین اور شریعت میں نہ چاہنے والے اور پھر کفر پر بھاگنے والے اور ایمان کا راستہ چھوڑنے والے، تو ان سے درگزرو کہ رب العالمین تو ان کے لیے یہ کوشش کرو کہ رب العالمین اپنے فضل و احسان سے انہیں عطا فرمائے، اور تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہیں، تو یہ امتحان کی شکل ہیں، تو اگر امتحان کی صورت ہو تو اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، تو امتحان میں کامیابی کا راستہ شریعت مطہرہ کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، اور اللہ سے ڈرو اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنی جان کے لالچ سے جو بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا رب تعالیٰ۔ سورۃ الطلاق کے مضامین شروع ہوئے اور یہ سورہ مدنیہ ہے۔ فرمایا کہ اے نبی جب تم لوگ یعنی اسلامی معاشرت اور اسلامی قوانین بیان کیے، اور کہا کہ جب تم طلاق دو اور عدت کی مدت کے بارے میں پورا بیان ارشاد ہوا، اور کہا کہ اس دوران کسی کو نکالا نہ جائے، اور اگر اولاد ہو تو اس کو ظاہر کر دے خاتون اگر اس کے پاس ہو تو، اور جس کی کیفیت بڑی بوڑھی کی ہو وہ اس کے باقاعدہ اس طرح سے روزے اور نماز نہ چھوٹتے ہوں جس طرح عمر کے خاص حصے میں چھوٹتے ہیں، تو اس کے لیے عدت کے مدت کا بیان ہوا، اور پھر روک لینے یا اچھے طریقہ سے رخصت کر دینے کا مفصل بیان سورۃ الطلاق میں ہوا، اور کہا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا، اور کہا کہ تمہاری طرف اترا یہ حکم، اور جو اللہ سے ڈرے اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا، اور کہا کہ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور اپنی طاقت پر انہیں ضرور دو اور ان پر تنگی نہ کرو، اور جن کو بچوں کی پیدائش کا معلوم ہو تو وہ ظاہر کر دیں، اور پھر دودھ پلائیں، اور دودھ پلائی کا خرچ وہ باپ پر ہے، اور پلانے والی اگر ماں نہ پلائے دودھ تو پلانے والی دودھ دائیا یا دودھ پلانے والی ماں وہ مل جائے گی بچے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسعت والی ہے اور وہ بہتر انتظام کرنے والا ہے۔ نفقہ کا حکم ارشاد فرمایا خواتین کے لیے، اور کہا کہ کتنے ہی شہر ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا، اور فرمایا کہ انہیں بری مار دی تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا کام کا انجام گھاٹا ہے۔ تو اعد اللہ لہم عذاب شدید، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو، اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ان کے لیے اچھی روزی رکھی۔ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ التحریم میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں ازدواج مطہرات کے درمیان ایک صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے اوپر رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہرگز کسی ایک کی دل پسندیدگی اور ان کی رضا جوئی کے لیے کسی دوسری اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے سے الگ کرنے کا ارادہ نہ فرمائیے اور قسم نہ ارشاد فرمائیے، اور اگر آپ اپنی ایک بیوی سے راز کہتے تھے تو وہ دوسری سے کہہ بیٹھی، یہ قرآن عظیم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشم پوشی فرمائی
اور جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو اس کا اظہار کیا تو یہ پوچھنے لگی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا یہاں تذکرہ ہوا کہ مجھے علیم اور خبیر نے بتایا ہے، اور بڑی خوبصورت آیت علم العقائد کے اعتبار سے ساری آیات اپنے اندر نور رکھتی ہیں، خوبصورتی اور حسن رکھتی ہیں، لیکن ایمان اور عقائد کے اوپر یہ آیت ڈال ہے کہ نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل اس کی طرف جم جائیں جدھر سے انہیں ہٹنے کی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو پھر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ، اور اگر ان پر زور باندھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل ان کے مددگار ہیں، اور وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صالح ایمان والے ان کے مددگار ہیں۔ تو ایمان والے اور جبریل امی کا مددگار ہونا تو غلامانہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے فرشتوں اور اپنے ایمان والے بندوں کے ذریعہ کسی بندہ کی مدد فرمانا چاہے تو وہ اس پر قادر تو ہے ہی، لیکن ان بندوں کا مدد فرمانا، مدد کرنا بندگان خدا کا، باپوں کا، اولیاء کا، صلحاء کا دعا کے ذریعہ اور اعمال کی بہتری کے لیے اچھے مشورہ کے ذریعہ اور اچھی مجلست اور اس کے نور کے ذریعہ، یا من جملہ امور زندگی میں مدد کرنا، یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اور یہ بابوں کی جو فضیلت ہے یہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمائی اور کہا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، اور کہا کہ ان کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو انہیں بہتر بیویاں بدل دیں، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داریاں، بیاہیاں اور کنواریاں۔ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے۔ تو عذاب کے لیے جو حکم ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے، اور ہم تھوڑے وقت میں افطار سے پہلے 28ویں پارے کے مضامین کی آج مختصر نشست میں تکمیل کی کوشش کرتے ہیں کہ ان مضامین تک ہماری دہرائی مکمل ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز 29ویں اور 30ویں پارے کے مضامین 28ویں اور 29ویں روزے کو آپ کی خدمت میں دہرائی کے طور پہ پیش کر دیے جائیں گے۔ کہا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جب آگے کو نصیحت، توبۃ نصوحا، یعنی توبہ کرنے کے بعد اسے توڑ دینا اور اپنی عادت رذیلہ کی طرف لوٹ جانا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ جو توبۃ نصوحا کرتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیاں اتار دے اور باغوں میں لے جائے، ان کے نیچے نہریں، اور جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، ان کے داہنے اور ان کے پیچھے، ان کے چاروں طرف۔ تو یہ قیامت کا منظر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، ان کے لیے جو نور کا انداز ہوگا اور وہ آگے پیچھے اور اوپر نیچے اور دائیں بائیں دوڑتا ہوگا، اس کا تذکار خیر قرآن عظیم میں کیا، اور کہا کہ بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے پاس کی خبریں عطا کرتے ہیں، خیر کی خبریں دیتے ہیں، کافروں اور منافقوں پر جہاد کیا جائے اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا ہی برا انجام ہے جہنم کا ٹھکانہ۔ اور کہا کہ اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی سے، اور کہا کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، اور کہا کہ اپنی طرف کی ان کے لیے روح پھونکی، اور ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں تصدیق ہے، اور تصدیق فرمائی فرما برداروں نے، اور کہا کہ سورۃ الملک میں کہ بڑی برکت والا ہے جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ یہاں تک کہ مضامین کی دہرائی اختصار کے ساتھ آج دیگر امور کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ جمعۃ الوداع کی ساعتیں گزری
اور افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، چاہیں گے کہ جو لمحات رہتے ہیں ان میں ہم رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، اللہم صلی علی نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ باری الہ۔ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اپنے فضل و احسان کے ساتھ جمیع اہل ایمان کی روزوں کی کوششوں کو جمعۃ الوداع تک کے لمحات میں اپنے نفس کو پاک کرنے اور تیرے تذکار خیر کو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے نغموں کو آلابنے اور نعتوں، زمزموں، قرآن اور قرآن کی صورت میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روح کو جلا بخشنے اور ایمان کو تقویت بخشنے والوں کو یا اللہ کریم قبولیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما کہ یا اللہ کریم ہم سب کے سننے دیکھنے والے اور ناچیز کہنے والے کے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری امت کو عروج عطا فرما۔ مرشد کریم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور ان کے پاس آج شہر اعتکاف میں بڑی تعداد میں جو معتکف اور معتکفات ہیں، ان سب کو عروج اور کمال اور ان کی دعائیں قبولیت کا رنگ اختیار کرے مالک، اپنے فضل سے عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام خواہش والوں کی خواہشوں کو اپنے فضل و احسان سے پورا اور قبول فرما، یا اللہ کریم سب کی جھولیاں بھر دے، کسی کو خالی نہ لوٹانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔